یہ کہانی نٹی پٹی کار کی وہ کہانی ہے جس میں ایک شخص کار کے اندر جا کر اپنی چھوٹی سی غلطی کے پیچھے اپنی جان گنوا بیٹھتا ہے۔ 27 سالہ جون جونز نامی اس شخص نے اپنی زندگی اور موت کی جنگ اس کار کے اندر لڑی۔ یہ اٹا لیک کے قریب ایک کار تھی۔ جون کو کیونگ کا شوق تھا اور وہ پہلے بھی اس طرح کی نئی جگہوں کو تلاش کرتا رہتا تھا۔ جون نے اس کار کی سب سے تنگ جگہ پر جانے کا فیصلہ کر لیا تھا کیونکہ وہ اپنے کیونگ کے شوق کا ایک نیا ریکارڈ بنانا چاہتا تھا، لیکن اس شوق نے اس کی زندگی کا خاتمہ ہی کر ڈالا۔ نٹی پٹی کی اس مشہور زمانہ غار میں داخل ہونے کے بعد وہ جس تنگ راستے میں جا کر اپنا ریکارڈ بنانا چاہتا تھا، وہیں سے وہ اپنا راستہ بھٹک جاتا ہے اور غار کے ایک ایسے حصے میں جا پہنچتا ہے جہاں پر جانا اس کی موت کا سبب بن گیا۔ اس سے پہلے غار کے اس حصے میں کوئی بھی نہیں گیا تھا۔ جسم کو حرکت دینا تو دور کی بات، یہاں پہ سانس لینا بھی جون کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ اتنی تنگ جگہ پر جون الٹا پھنس گیا تھا۔ اس کا سر غار کے اگلے حصے کی طرف تھا۔ یہ 27 گھنٹے جون کی زندگی کے مشکل ترین گھنٹے تھے۔ نٹی پٹی کی ہائیڈرو تھرمل کیو اٹا لیک کے قریب چھوٹی چھوٹی غاروں میں سے ایک غار ہے جہاں سینکڑوں لوگوں نے آ کر اپنے کیونگ کے شوق کو اس سے پہلے بھی پورا کیا تھا۔ نٹی پٹی کیو بہت ٹیڑھے راستوں اور پھسلن والی کیو ہے جس کے اندر جانے والے راستے کی چوڑائی صرف 30 انچ ہے۔ اس حساب سے اس کے اندر کوئی بہت دبلا پتلا، چھوٹی قامت والا اور پھرتیلا شخص ہی داخل ہو سکتا ہے۔ جون کے ساتھ پیش آنے والا یہ پہلا حادثہ نہیں تھا، بلکہ اس سے پہلے بھی کئی نوجوانوں کے ساتھ اس طرح کے حادثات پیش آ چکے تھے۔ اس سے پہلے 2 اور نوجوان کئی گھنٹوں کے لیے اس غار میں پھنس گئے تھے۔ اس وجہ سے 2006 میں نٹی پٹی کیو میں جانے پر پابند لگا دی گئی تھی، لیکن بعد میں فیصلہ کیا گیا کہ ان لوگوں کو کیو میں جانے کی اجازت دی جائے جو کیونگ کا خاصا ایکسپیرینس رکھتے ہیں، کیونکہ حادثات ان لوگوں کو پیش آئے تھے جن کا کیونگ کا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا۔ 2007 میں نٹی پٹی کو دوبارہ سے کھول دیا گیا اور وہاں جانے کے لیے 21 دن پہلے پرمٹ لینا ضروری تھا۔ جون نے اپنے بھائی جوش کے ساتھ 2009 میں یہاں جانے کے لیے پرمٹ لی اور وہ اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں جا پہنچے۔ نٹی پٹی جانے کا یہ ان کا پہلا تجربہ تھا۔ برتھ کینال یہاں کا مشکل ترین حصہ ہے جہاں جانے کی کوئی بھی ہمت نہیں کرتا کیونکہ یہ انتہائی پیچیدہ، تنگ اور مشکل ترین راستہ ہے۔ اس سے قبل بھی کیونگ کے لیے جانے والی اس راستے میں پھنس چکے تھے، لیکن جون یہاں جانے کے لیے بہت ایکسائٹڈ تھا۔ اس کا بھائی اور دوست بھی ان کے ساتھ تھے۔ کیونکہ برتھ کینال پر جانے کا فیصلہ جون نے ہی کیا تھا، اس لیے وہ ان میں سب سے آگے تھا۔ یہیں سے وہ راستہ بھٹک گیا اور ایک دوسرے راستے جسے کورس سکریو کہا جاتا ہے اس طرف چلا گیا۔ برتھ کینال کے رائٹ سائڈ کو چھوڑ کر جون لیفٹ سائڈ پر جا چکا تھا۔ راستہ آگے سے اتنا تنگ تھا کہ اب وہ واپس بھی نہیں مڑ سکتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ آگے جا کر کھلی جگہ سے وہ واپسی کے لیے مڑے گا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ راستہ اتنا تنگ تھا کہ جون اس میں بری طرح سے الٹا پھنس چکا تھا۔ اب اس کا سر نیچے کی طرف تھا اور باقی جسم اوپر کی طرف۔ وہ ہاتھ تک ہلانے کے قابل بھی نہیں تھا۔ وہ بار بار یہاں سے نکلنے کی کوششیں کرتا رہا۔ آخر پریشان ہو کر اس نے بھائی کو آوازیں دی۔ جون کو اس طرح دیکھ کر اس کا بھائی جوش بھی خاصا پریشان ہوا اور اسے نکالنے کی کوششیں کرنے لگا، لیکن بدقسمتی سے جون اور بھی نیچے چلا گیا۔ جوش نے باہر آ کر پروفیشنل ہیلپ ٹیم سے رابطہ کیا۔ 3 گھنٹے کے بعد آخر پہلی ٹیم ریسکیو کرنے کے لیے پہنچ گئی۔ اس ٹیم میں شامل سوزی نے غار کے اندر جا کر لگ بھگ 2 گھنٹوں تک جون کو ریسکیو کرنے کی پوری کوششیں کی، لیکن تھک ہار کر باہر آ گئی۔ اصل میں جون بہت بری طرح سے پھنسا ہوا تھا، جو ریسکیو ٹیم والوں کے اندازے سے بھی زیادہ بری کنڈیشن تھی۔ جون کی فیملی اور ریسکیو ٹیم کے لوگ باہر کھڑے اسے باہر نکالنے پر غور کر رہے تھے۔ جون کی پوزیشن دیکھتے ہوئے اس کی ٹانگیں کاٹ کر باہر نکالنے کا بھی سوچا گیا، لیکن بعد میں اس کے پیروں سے رسیاں باندھ کر باہر نکالنے پر غور کیا گیا۔ پلی کو غار کے پتھروں میں ڈرل کر کے فکس کیا گیا۔ اس دوران کچھ پتھر جون کے اوپر بھی گرے۔ اس کام کے لیے بھی کافی وقت لگ گیا۔ اس تنگ راستے میں سے صرف ایک ہی ورکر آگے جا سکتا تھا۔ ریسکیو میں موجود ایک ڈاکٹر نے اس خدشے کا بھی اظہار کیا کہ جون چونکہ الٹا پھنسا ہوا ہے، اس لیے 10 گھنٹوں کے بعد اس کے سارے آرگنز کام کرنا چھوڑ سکتے ہیں اور اس کی موت واقع ہو سکتی ہے، کیونکہ الٹا ہونے کی وجہ سے اس کے ہارٹ کو باقی جسم تک بہت مشکل سے خون کو سپلائی کرنا پڑ رہا تھا۔ اس سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔
पुली लग जाने के बाद जब जॉन को खींचा जाने लगा तो एक और मसले का सामना करना पड़ा। खींचने के दौरान जॉन की लेग्स बेंड नहीं हो रही थी और उसके पैर गार की छत से बार बार टकरा रहे थे। रेस्क्यू टीम ने हिम्मत नहीं आ रही और बार बार कोशिश के बाद जॉन को काफ़ी हद तक पीछे की तरफ खींच लिया गया, लेकिन बदकिस्मती से एक पुली गार की दीवार से निकल गई। जॉन दोबारा से गार के अगले हिस्से में फिसलकर पहले से भी बुरे तरीके से फंस गया। कई घंटे तक फंसा रहने के बाद जॉन अब बहुत बुरी तरह से मायूस हो चुका था। उसे अपनी मौत अपने सामने नजर आ रही थी। इस हालत में टीम ने जॉन को उसकी बीवी से बात करवाई ताकि वो कुछ रिलैक्स हो सके। 19 घंटों के बाद एक बार फिर से जॉन को बाहर खींचने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी। इस दूसरी कोशिश में जॉन को काफ़ी हद तक पीछे की जानिब खींच भी लिया गया। यहाँ तक रेस्क्यू वर्कर ने उसके चेहरे की खुशी को भी देखा। इस दौरान जॉन को अपनी ज़िंदगी की कुछ उम्मीद लग गई। एक बार फिर बदकिस्मती से अचानक एक पुली गार की दीवार से निकल गई और जॉन एक बार फिर फिसलकर गार के उसी तंग रास्ते में बुरी तरह से फंस गया। जॉन के इर्द गिर्द वाले हिस्से में गार के पत्थरों को ड्रिल करके भी जॉन को निकालने की कोशिश की गई, लेकिन जॉन अब तक हिम्मत हार चुका था। 25 नवंबर 2009 रात के 11 बजे जॉन की मौत की तस्दीक हो गई। डॉक्टर ने कहा था कि जॉन 10 घंटे जिंदा रह सकता है, लेकिन जॉन अपनी विल पावर की वजह से 27 घंटों तक जिंदा रहा। जॉन की डेड बॉडी को निकालना भी अब यहाँ से मुमकिन नहीं था। आखिर ये फैसला किया कि नटी पटी को अब हमेशा हमेशा के लिए बंद करके इसी गार को जॉन की कब्र डिक्लेयर कर दिया जाए। आज भी ये जगह जॉन की कब्र के नाम से याद की जाती है। गार के बाहर जॉन की याद में एक तख्ती भी लगाई गई है। हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा ताकि आइंदा भी आपको ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने को मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।